آپ ہمیشہ ان کو کہہ سکتے ہیں یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں، یہ تو ہم سے پوچھ کر نہیں آئے، ان کا کوئی کور نہیں ہے۔ ابھی وہ جو عراق ایران سرحد پر 3 ہائیکرز پکڑے گئے ہیں، آپ نے سنا ہوگا، جی، امریکن ہائیکر ایران عراق پر جا کر ہائیکنگ کے لیے ایک ہی جگہ رہ گئی تھی۔ آج کل کے حالات میں وہ ضرور کوئی لوگ جا رہے ہوں گے، انہوں نے کہا جی ہائیکرز ہیں۔ اچھا، وہ ابھی ہائیکرز کہہ دیا ان کو، لیکن اگر وہ واقعی سفارت خانے کے جو انڈر کور ہیں وہ لوگ ہوں تو اس کے لیے پھر بڑی امبیرسمنٹ ہو جاتی ہے۔ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے لوگ نہیں ہیں، آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈپلومیٹس ہیں، اس لیے ہم ان کو اگر آپ کہیں گے بہت ناراض ہیں تو واپس کر دیتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ سٹیٹس دینا کس نے ہے؟ سٹیٹس دے تو سکتی ہے بھیجنے والی حکومت، وہ کسی کو کہہ سکتی ہے ڈپلومیٹ ہے، وہ جہاں تک اس کا تعلق ہے وہ تو مانا جا سکتا ہے، لیکن جو ہوسٹ گورنمنٹ ہے اس کے پاس بھی بہت کچھ ہے جو کہ ہم لوگ عام طور پر ایسے امریکہ جیسے ملک کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ صحیح۔ آپ ایک لمٹ کر سکتے ہیں نمبر کہ جی آپ اس سے زیادہ ڈپلومیٹ یہاں نہیں رکھیں گے، صحیح۔ یہ نہیں کہ جتنے ہمارے ہیں اتنے ہی آپ کے ہوں گے، ہمارے 10 ہیں تو آپ 50 رکھ لیجئے، لیکن 500 نہیں ہو سکتے یا 250 نہیں ہو سکتے۔ درست۔ یہ کام تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہماری جب کمزوری ہم نے بہت دکھاتے رہے ہیں پہلے، اور ابھی تو آج کل تو میرے خیال میں بہت ہی زیادہ ہوگی کہ جس کا بھی انہوں نے کہا کہ ڈپلومیٹک سٹیٹس دو، ہم نے کہہ دیا ہو گیا۔ لیکن اصل فرق یہی ہے کہ ڈپلومیٹک سٹیٹس والے کو آپ جب کرتے ہیں ملک امبیرس ہوتا ہے، واپس ہو سکتے ہیں۔ دوسروں کے متعلق آپ پکڑ کے اگر جیل میں ڈال لیں ان کو تو بھیجنے والے ملک کا کہہ تو نہیں سکتا، ڈیمانڈ نہیں کر سکتا، درخواست ضرور کرے گا جی کوشش کریں اس کو نکال دیں، رہا کر دیں، غلطی ہو گئی وغیرہ وغیرہ۔ اچھا جنرل صاحب، اس میں ایک اور بھی چیز ہے، آپ کو بھی بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے امریکی سسٹم کا، کہ جہاں پہ ایک شخص جو ہے وہ یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا ہے، پڑھا رہا ہے، اس کے علاوہ اس کو کانٹریکٹ کر لیتا ہے ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس، وہ کئی دفعہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں بھی جاتا ہے، وہاں پہ 4-5 سال گزارتا ہے، واپس اپنی یونیورسٹی میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ کسی پرائیویٹ آرگنائزیشن کے ساتھ بھی کام کر سکتا ہے۔ اس قسم کے لوگ آتے ہیں تو آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے بہت اچھے طریقے سے کہ انٹیلیجنس ایکٹیویٹی جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بم دھماکے کروائیں، بلکہ اس میں تجزیے کا عنصر بھی ہوتا ہے۔ آپ کہیں آ کے بیٹھتے ہیں، لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں اور وہ رپورٹس واپس بھجواتے ہیں۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ تر اس قسم کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے یا کوئی اس میں زیادہ جو ہے اور قسم کا مسئلہ ہے؟ نہیں، اور قسم کا مسئلہ ہے یہ جو اس وقت جو ہمیں نظر آ رہا ہے نا، جس طریقے سے لوگ بڑے شیڈوئی طریقے سے، بڑے مشکوک انداز میں جب آپ کو نظر آتے ہیں، سپر مارکیٹ میں کھڑے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کے یہاں کے جو لوکل کلیبوریٹرز ہیں وہ بھی ہیں، وہ انالیسس کے لیے نہیں ہیں، وہ کسی خاص مقصد ہی ہوتا ہے، آبزرویشن کس کی کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا لیڈ ملی ہوئی ہے۔ جو اینالسٹ آتا ہے، بالکل یہ صحیح بات ہے کہ جو اچھا ملک ہے، آرگنائز ملک ہے، وہ وہاں پر اچھی بریفنگ کر کے وہ ان کے لیے آتے ہیں جس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہم کو آ کر مل بھی لیتے ہیں، یونیورسٹی میں بھی چلے جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جو بہت زیادہ مسئلے والی جگہ ہے اس سے دور رہیں، اور اگر جاتے بھی ہیں تو کسی سے پوچھ کر، ہم سے پوچھ کر، کسی یہاں کے جو ان کا یونیورسٹی ہے یا تھنک ٹینک کے ساتھ افیلیٹڈ ہیں ان کے ساتھ مل کر جاتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ لوگ ایسی جگہ ضرور پہنچ جاتے ہیں، لیکن وہ بھی میرے خیال میں ان کی وہ جو ہوتی ہے نا کہ جی پتہ کیجیے، جستجو، ان کی کیوراسٹی ہوتی ہے کہ جائیں وہاں پر دیکھیں۔ آج کل ٹرائبل ایریا میں ویسے تو ہمیں جانے نہیں دیں گے، کسی طریقے سے ہم پہنچ جائیں کسی کے ساتھ مل کر تو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن مل جائے۔ وہ اس کو میں بعض دفعہ معصوم یا انوسنٹ کہہ سکتا ہوں، لیکن یہ جن کی آج کل ہم بات کر رہے ہیں یہ اس کے لیے نہیں ہے، اسسمنٹ وغیرہ کے لیے نہیں ہے، یہ بالکل بیسیکلی جس کو انٹیلیجنس یا کوورٹ یا کلینڈسٹائن ایکٹیویٹی کہا جاتا ہے اس کے لیے، اگر سیبوٹیئرز نہ ہوں ان میں سے۔ اچھا، مجھے پھر اب آپ نے وضاحت سے بہت ساری باتیں ہمیں سمجھانے کی کوشش کی، مجھے یہ بتائیے کہ ایک لمحے کے لیے آپ واپس جو ہے اپنے آپ کو اس کرسی پہ بٹھائیں ایس ڈی جی آئی ایس آئی، اور آج کے جو واقعات ہیں ان کو مد نظر رکھیں اور آج کی صورتحال کو، اور ہمیں آپ 4-5 بنیادی نقطے بتائیں کہ آپ نے حکومت کو کیا ایڈوائز کرنی تھی اس چیز کے خلاف، وزارت داخلہ کو مثال کے طور پہ، اور کس بنیاد پہ کرنی تھی؟ اجاز ایمانداری کی بات یہ ہے کہ جب تک آپ کو پوری تصویر کا نہ پتہ، اور مجھے کوئی کلیم نہیں ہے، میں نے تو جو کچھ بیان کیا ہے، چاہے یہ لگتا ہے کہ بہت پرحاصل ہوگا یا بہت کمپریہنسو ہے، اس کے اندر بھی بڑے گیپس ہوں گے، کئی چیز ہو سکتا ہے کہ پوری طریقے سے صحیح طریقے سے اسیسمنٹ بھی نہ ہو۔ ان حالات میں
مجھے یہ یقین ہے کہ جتنی بھی انہوں نے انٹیلیجنس کوآرڈینیشن کی کوشش کی ہوگی ذرا بہتر کی ہوگی پہلے سے، کیونکہ سٹیک بہت زیادہ ہے. جب ایک دفعہ ہو جائے، آپ جتنی بھی انٹیلیجنس کی رپورٹس انٹیلیجنس ریفارمز کی رپورٹس دیکھیں، ان میں 2-3 چیزیں قدریں بالکل مشترک ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ جی کوآرڈینیشن کی ہوگی کس لیول پر ہوگا. اور ہمیشہ یہ کہا گیا کہ یہ جو لیول ہے کوآرڈینیشن کا وہ چیف ایگزیکٹو کا ہے، کسی ایجنسی کا نہیں ہے، انٹیریئر منسٹری کا نہیں، چیف ایگزیکٹو کا لیول ہے. وہاں پر ایک آدمی اپوائنٹ ہوتا ہے، وہ کوآرڈینیٹ کرنے کے بعد جب ایک انٹیلیجنس ایسٹیمیٹ بناتا ہے تو اس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ ابھی کس نے کرنا کیا ہے، ہر ایک چیز کو ٹاسک کیسے کرنا ہے، انٹیریئر نے کیسے لوگوں کی وہ کھینچ کر رکھنا ہے، کتنے چیک کرنے ہیں، ایسٹس کو ہم نے ڈپلوائے کیسے کرنا ہے تاکہ ڈپلیکیٹ نہ کریں بلکہ ان کو آپٹیپل استعمال کریں. اور تیسری چیز جو کہ بہت بڑی ڈیفیشنسی پیدا ہو چکی ہوئی ہے اس ملک میں ان مالوں میں، اس کا تعلق صرف امریکن ایکٹیویٹی پر نہیں ہے لیکن یہ سارے سینیریو میں ہے، کہ ہم نے پچھلے کئی سالوں سے سب سے ایفیکٹو تھا انٹیلیجنس کا ٹول اسپیشل برانچ، اس کو بہت کمزور کر دیا ہے. اس کو یا پیسے نہیں ملیں گے یا اس کی چیز جو سنی جائے گی، کیونکہ کوئی اور ایجنسی نہیں ہے، چاہے وہ CIA کے ریسورسز لے کر ISI آ جائے، وہ اتنا کام نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ پولیس کی انٹیلیجنس یہ سب جگہ ہے، پھیلا نیٹ ورک بہت زیادہ ہے، اور اس کا تعلق زمینی حالات سے بہت زیادہ ہے، وہ لوگوں کے درمیان میں رہتے ہیں. درست. اس کی اسٹرینتھ جو ہے وہ کرنی ہوگی اس وقت. اور آخر میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ جب تک حکومت کو زیادہ سپائن نہ دکھائے، جبکہ ان چیزوں کے بارے میں جب وہ ایک دفعہ انہوں نے سختی سے لوگوں کو واپس کرنا شروع کر دیا، پکڑ کے وقار کیا، یہی پروفائل اور یہی جو مسائل ہیں یہ کم ہونے شروع ہو جائیں گے. ورنہ جو سٹیک ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہاں پر ہمیں پریشانی ہوگی، مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر ابھی جس طریقے سے پولیس اور فوج اور باقی لوگوں کے ساتھ تصادم ہوا ہے، لوگوں کو چونکہ غصہ بہت ہے دھماکوں کی وجہ سے، افغانستان کی وجہ سے، ڈرونز کی وجہ سے، تو یہاں پر لڑائی ہو جائے گی جو کہ بڑی ایک اگلی خراب صورتحال اختیار کر سکتی ہے. بہت بہت شکریہ جنرل اسد درانی ہم سے بات کرنے کا. یہ آپ کو بتانے کی کوشش کی، اور ایک تو دیوار کے دو اطراف میں جو برائن ہنٹ سے بھی بات کی، انہوں نے تفصیلی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ یہاں پہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی جو کہ پاکستان کے مفاد کے خلاف ہو. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت ساری افواہیں جو ہیں، اور جیسے وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ where there's smoke there's likely to be fire، تو کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. اور وزارت داخلہ جو ہے وہ ہم سے بات کرنے سے گریزاں ہے. ہم نے بہت کوشش کی، اور یہ میں بات ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ ہم نے وزیر داخلہ سے بھی رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی، اور ان کے جو جونیئر منسٹر ہیں تسلیم قریشی صاحب، ان سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی تاکہ ان چیزوں کے بارے میں اطلاع لے سکیں اور ان سے بات کر سکیں. لیکن انہوں نے بوجوہ اعتراض کیا اور ہم سے گریز کیا بات کرنے سے. تو یہ بھی بات ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ ایسا کیوں ہے، اور وہ کیوں گریز کر رہے ہیں ان چیزوں کے بارے میں واضح بات کرنے سے. جنرل درانی نے اپنے وسیع تجربے کی بنیاد پہ بہت سارے نکات اٹھائے، اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت اس وقت جو یہاں پہ صورتحال ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہت سارے لوگ جو یہاں پہ آئے ہیں وہ صرف تجزیہ کرنے کے لیے نہیں آئے، وہ تو یہاں تک گئے کہ انہوں نے روگ گروپس کی بھی بات کی، اور یہ ایک بہت ہی غور طلب بات ہے. اور اس کے بارے میں جب تک میرے پاس تو شواہد نہیں ہے، لیکن قیاس کی بنا پہ اور جو انہوں نے اپنے تجربے کے حوالے سے بات کی، اس معاملے کو بغور دیکھنا بہت ضروری ہے. اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے اس معاملے کو دیکھا جائے یا اس کا تجزیہ کیا جائے. اور میرے خیال میں اس میں جیسے کہ پروگرام میں بھی ذکر ہوا، آنے والوں کا اتنا قصور نہیں ہے جتنا بلانے والوں کا یا اجازت دینے والوں کا. یہ چیزیں اس میں ایک شفافیت کا پہلو ہونا چاہیے. یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ لوگ کون ہیں، اگر سیکیورٹی کے لیے آ رہے ہیں تو کس ٹائپ کے ہتھیار لے کے آ رہے ہیں، کیا وہ ہتھیار لائسنسڈ ہیں حکومت پاکستان کی طرف سے، ان کو کس چیز کا اختیار ہے، کیا ان کے پاس ڈپلومیٹک امیونٹی ہے، اگر ہے تو کس حوالے سے ہے، اگر وہ کسی ایسی کارروائی میں ملوث پائے جاتے ہیں جو کہ پاکستان کے قانون یا مفاد کے خلاف ہے تو کس قسم کی کارروائی ان کے خلاف ہوگی. یہ تمام سوالات جو ہیں ان کے جوابات اہم ہیں.
بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ قیاس آرائی کی بنیاد پہ جو ہے وہ ایگزیجریٹ بھی ہو جاتی ہیں، اور میرے خیال میں وہی ایگزیجریشن جو ہے وہ خطرناک ہے، اور حکومت کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ معاملہ اگر طول پکڑتا گیا تو یہ بگڑ بھی سکتا ہے، اور اس کے بگڑنے سے پہلے اس کو سدھرنے کی ضرورت ہے۔ میں انشاءاللہ سیاسیات کی ٹیم کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ اگر آپ ہمیں کوئی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو ہمیں لکھیے اعجازحیدر26@gmail.com۔ میں دہرا دیتا ہوں اعجازحیدر26@gmail.com۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور سیاسیات کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔